تو جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی جو ہے یہ شاعر ہیں، تو اللہ جل وعلا شانہ نے ان کے کفار کے اس بات کا رد فرمایا ہے۔ حضرت ذوالفقار یہ سورہ مبارکہ کی صورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سرگزشت کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے ضمن میں مشرکین کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی طرف سے جو جواب دیا گیا اس کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد کو جو دعوت دی تھی اس کا ذکر کیا، ان کی قوم نے متکبرانہ جواب دیے، اس کا نتیجہ بیان کیا گیا۔ صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، شعیب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ گویا کہ اس سورہ مبارکہ میں دعوت دین کا ذکر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، اور یہ سارے اقوام کا احوال کے حوالے اللہ نے سورہ شعراء میں بیان فرمائے۔ میں ایک مقام لیتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں تاکہ میں مختصر وقت میں اس سے کافی مسائل جو اخذ ہوتے ہیں وہ عرض کر سکوں۔ میں قوم ہود کا ذکر ہے، قوم ہود کے حوالے سے میں ذکر کروں گا کہ قوم ہود ان کی کہانی بتائی گئی ہے، ان کی سچی کہانی، ان کے لائف اسٹائل کیا تھے، وہ زندگی کیسے گزارتے تھے، وہ لائف اسٹائل جس پر اللہ کی پکڑ آئی، وہ لائف اسٹائل جس پر اللہ جل وعلا شاہ ناراض ہوا۔ تو اگر آج قوم مسلم وہ لائف اسٹائل اختیار کرے گی تو یقیناً وہ رحمتوں کا مقصد وہ معاشرہ نہیں بن سکے گا کہ جس میں اللہ کے فرمانیاں ہوں اور اللہ نے جن پر عذاب کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم غور کریں۔ ایک بنیادی بات اور میں عرض کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ اس وقت چونکہ میرے درس جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں رمضان شریف میں نے کوشش کی کہ اپنے معاشرتی مسائل کو آپ کے سامنے اجاگر کروں، ان کے سلوشن کی طرف جو ہے آپ کو لاؤں، اور کوشش کی اپنی اللہ سے جو مسائل ہیں معاشرے کے اندر سلگتے ہوئے ہم ان کو کس طرح اس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، ان کو ختم کر سکتے ہیں، اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ بھی بہت درپیش ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، شاید آپ کی توجہ نہ جاتی ہو لیکن بعض لوگ اس کا ادراک رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خلیج پیدا ہو رہی ہے دو طبقات کے درمیان، ایک دینی طبقہ اور ایک لادینی طبقہ۔ ان دونوں میں بہت خلیج آ رہی ہے، بہت دوریاں آ رہی ہیں۔ آپ غور کیجئے، لادینی طبقہ وہ بالکل ایکسٹریم پر جا چکا ہے، وہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ہر حدوں کو قبول کر چکا ہے، جسے ہم لبرل مائنڈ سیٹ کہتے ہیں۔ لبرلز وہ کسی کی نہیں سن رہے، وہ اپنے تمام نظریات اقلیات پر جو مبنی ہیں اس کا برملا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دینی طبقہ ہے، دینی طبقہ بڑے شد و من کے ساتھ ان کا رد کر رہا ہے اور انہیں روک رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ یہاں بھی کچھ چیزیں انتہاؤں کو جا رہی ہیں، ادھر بھی چیزیں انتہاؤں کو جا رہی ہیں۔ جب چیزیں انتہاؤں کو جاتی ہیں تو خلیج بڑھ رہی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو آج کی جو نسل نو ہے وہ کنفیوز مائنڈ سیٹ ہو رہی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم یہ لادینی طبقے کی طرف جاتے ہیں تو یہ سائنس، ٹیکنالوجی اور ان تمام چیزوں کی بات کرتے ہیں، اور پھر کسی کے ضمن کے اندر کہتے ہیں کہ دین کو اسی طرح لے لیا جائے، اور بس دین جو ہے ایک مقید چیز ہے، ایک محدود چیز ہے، اس کو اتنا رکھا جائے، اس کو مسجدوں میں بند کر دیا جائے، بس مولوی صاحب کا کام مدرسے کے اندر ہے، باقی جو ہے چیزیں جو ہے اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب وہ جو طبقہ ہے جو لبرل ہے، وہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں وہ وائس چانسلر ان کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ہمارے وزراء اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ہمارے بیوروکریسی کے اندر اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، سی ایس ایس کے ایگزامینیشن کے بعد جو لوگ وہاں نامینیٹ ہوتے ہیں وہ اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں۔ تمام کی پوسٹ پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا۔ اور یہ دیکھیے آپ کے جب یہ چیزیں آتی ہیں، سامنے آتی ہیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ دینی طبقہ جو دین پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو نافذ کرنے کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب وہ ڈیمانڈ آتی ہے تو لامحالہ چونکہ وہ سارے کے سارے ان خرافات میں ملوث ہوتے ہیں کہ جس کی نفی قرآن و حدیث کر رہا ہے، تو اب اس سے ایک خلیج پیدا ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے نافذ کر دیا تو سب سے پہلے تو یہ احکام تو ہم پہ لاگو ہوں گے اور ہمارا پتہ صاف ہو جائے گا۔ یہ اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، یعنی 2-3 دن کے اس
مسجد اقصیٰ کے سیناریوں میں ترکی کے اندر کھڑا ہو گیا ہے، اور ترکی کے اندر یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ترکی کی عوام جو ہے اس کرونا وائرس میں، یعنی جہاں پہ بہت سخت انسٹرکشن ترکی کے اندر موجود تھے، وہاں پہ ان کی قوم روڈوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوا، اسرائیل نے جو کچھ کیا بیت المقدس میں، بلکہ بیت المقدس کے امام صاحب جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے آوازیں دی ہیں مائک پر، کہا ہے کوئی ایوبی کہاں ہے؟ ایوبی یہ آوازیں دی جمعے میں، ایوبی کہاں گیا؟ صلاح الدین آؤ، اور آوازیں دی ہیں کہاں ہے پاکستان والوں آؤ ہماری مدد کرو، ترکی والوں آؤ ہماری مدد کرو، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اسرائیل جس نے پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کا ڈھنڈورا پیٹا، آپ دیکھیں اس میں تو آپ کو نظر آئے گا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ کوئی ماسک نہیں، کچھ بھی نہیں، اور انہوں نے تمام چیزوں کو وائلنس کیا، اور دنیا والوں کو کہتے ہیں یہ کام کرو، اور اپنے آپ میں جناب انہوں نے سارا کرونا وائرس، تو یہ سارے فراڈ جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ترکی کی جو عوام ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اپنے حکمران سے، طیب اردگان سے، کہ جنہوں نے پچھلے کئی سالوں کے اندر اپنے ترکی کا ذہن کلیئر کیا، جہاں پر لبرل مائنڈ سیٹ آلریڈی موجود تھا، مصطفیٰ کمال اتاتürک کا جو معاملہ چلا تھا، تو اس کو جب کھرچ کے نکالا، وہ کیسے نکالا؟ انہوں نے اپنے ڈراموں کے ذریعے نکالا۔ انہوں نے ارطغرل غازی جیسے جو ہے انہوں نے ڈرامے دکھائے، اس طرح کے اور بہت سارے جو ہے ڈرامے دکھائے کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کا جو ایک وقار تھا وہ بتایا، یہودیوں کی جو سازشیں تھیں وہ بتائیں۔ جب پوری قوم تیار ہو چکی ہے ان کی، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بیت المقدس میں یہودی وہی کر رہا ہے جو ماضی میں کرتا رہا تھا، اب ان کی قوم جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اب جو ہے OIC کا اجلاس بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان تمام چیزوں سے اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے، اب یہ بتاؤ کہ اس پر حملہ کیسے کرو گے، اسرائیل سے بدلہ کیسے لیا جائے۔ اب یہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک محاذ کھڑا ہو رہا ہے، اور اس کو کھڑا کرنے والا اسرائیل ہے، اس پورے کے پورے معاملے کو خراب کرنے والا اسرائیل ہے، یہودی ہے۔ یہودیوں نے پوری دنیا کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوشش کی ہے، اور ادھر اس نے دھمکیاں لگائی ہیں تمام کے تمام عرب ممالک پر، کہ کہا کہ خبردار کسی نے جو ہے ہاں تمہیں اتنی اجازت دی جائے گی، اتنے اس کے اثر و رسوخ ہیں اسرائیل کے عرب ممالک پر، کہ اس نے کہا کہ اگر صرف اتنی اجازت دی جائے گی کہ اجلاس بلاؤ اور مذمتی قرارداد پیش کرو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، اور اگر تم نے اس کے علاوہ کچھ کیا، یعنی تمام عرب دنیا جو قرب و جوار میں ہے، یمن ہے، مسقط ہے، اور اردن ہے، شام ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، شارجہ ہے، سارے ممالک کو، ابو ظبی ہے، ان کو کہا کہ بس اتنا ہی ہے آپ کا، اس کے علاوہ اگر کرو گے تو بہت خطرناک نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اب ان کے سامنے سے دو ملک ہیں، ایک ہے ترکی اور ایک ہے پاکستان۔ آذربائیجان بھی وہ ساتھ اس اعتبار سے نہیں دے سکتا ترکی کا کہ اس کے بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ نیوٹرل رہے گا۔ اب معاملہ اس وقت عالم اسلام کا ایک دم چینجنگ کی طرف آ رہا ہے، اور لبرل جو ہے وہ ہمیں دبا رہے کہ نہیں، اس کا مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اسرائیل کو قبول کر لیا جائے، فلاں کر لیا جائے، اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں بار بار کی جاتی رہی، جس کی وجہ سے یہاں کی عوام کو شاید اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن ترکی کی عوام جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ اس مسئلے کا حل OIC کے اجلاس سے نہیں ہوگا، دو بدو جنگ سے ہوگا، لڑائی سے ہوگا، بدلے سے ہوگا، ہمارے فائٹرز جائیں، جا کے وہاں بامبنگ کر کے آ جائے، اس کے بعد ٹھیک ہوگا۔ وہ یہ ڈیمانڈ کریں، پریشر ڈیولپ ہو چکا ہے، یہ بھی کہ میں رپورٹ بتا رہا ہوں ابھی جو حالات ہیں، ان حالات میں اب آپ دیکھیں کہ دو مائنڈ سیٹ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے، یہ دونوں مائنڈ سیٹ جو ہے ایک بہت کھینچا تانی کا ماحول پیدا کر چکی ہے۔ اب ایک گھر ہے، یہ میں نے انٹرنیشنل سیناریو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آنے والے اوقات بڑے قیمتی ہیں، اور بہت زیادہ اس میں ڈیسیجن میکرز جو ہیں اور جو جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں وہ اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی غلطی بھی اگر ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑے جنگ کی طرف معاملہ بڑھ جائے گا، لامحالہ۔ لیکن غلطی کی کس نے؟ اسرائیل نے کی، کہ آپ ظاہر سی اچھا اسرائیل یہ چیک کر رہا ہے، اسرائیل آہستہ اس دفعہ انہوں نے صرف یہ چیک کیا ہے کہ انہوں نے دھاوا بولنا ہے، انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنا ہے، انہوں نے روڈ میپ بنایا ہوا ہے، انہوں نے مدینہ منورہ تک اپنا روڈ میپ بنایا ہوا ہے، انہوں نے مدینے کو اپنے قبضے میں کرنا ہے، انہوں نے سب کچھ بنایا ہوا۔ اب وہ چیکنگ کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں پہ غیرت کتنی باقی ہے، ان کے اندر حمیت کتنی باقی ہے، کہ ہم جوتے لے کر ان کی مسجد میں جاتے ہیں تو ریئیکشن کیا آتا ہے۔ تو انہوں نے ابھی تھوڑا سا ایک جو ہے ٹریلر دیا کہ بھائی ہم جاتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہ کیا مسلمانوں میں کوئی بیداری آتی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد جب بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے
اور جب کوئی ریئیکشن ہی نہیں آئے گا دنیا سے، عالم اسلام سے، تو آپ اور ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے ریئیکشن نہ کرنے کی وجہ سے ایک دن آئے گا کہ بیت المقدس کو گرا دیں گے، یہ اس مسجد اقصی کو گرا دیں گے، اور یہ سارے کے سارے سب تعاون ملک جو ہیں یہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. کسی کے اندر چونکہ غیرتی ایمانی جب تک نہیں رہے گی، یہ ان کی بات کی جاگیر نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا اثاثہ ہے. یہ ایسے جو ہے ہمارا عالم اسلام کا 1.5 ارب مسلمانوں کا یہ اثاثہ ہے بیت المقدس. حضرت سلیمان علیہ السلام سے جن کی نسبت ہے، آقا جو جہاں نے 17 مہینے تک اس کی طرف نماز پڑھی ہے، اور جس کے بارے میں ہمارے احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے کہ جو شخص وہاں پر نماز پڑھے گا تو اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. اور 3 مسجدیں ہیں جس کی طرف یعنی کہ ثواب کی غرض سے سفر نہ کیا جائے، ان 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد جو ہے وہ بیت المقدس کی مسجد، مسجد اقصی ہے. میرے آقا کی مسجد، مسجد حرام اور مسجد اقصی. حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو شخص مسجد اقصی نہیں جا سکتا تو وہ اتنا تو کر سکتا ہے کہ وہ چراغ میں جو ڈالنے والے زیتون کا تیل ہے وہ یہاں سے تیل ہی بھیج دے، اتنی ہی مدد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی اس مسجد سے ہماری ایک قلبی روحانی تعلق ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ارریلیونٹ میں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اچھا، پھر سب سے اہم بات کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج کا سفر ہوا تو اس کا آغاز آپ دیکھیں کہاں سے ہوا. قرآن اٹھا کر دیکھیں، بنی اسرائیل ابھی گزری سورہ مبارکہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ کون سی مسجد اقصی ہے؟ یہ یہی تو مسجد اقصی ہے کہ جس کا ذکر تمہارے قرآن میں ہے. یہ وہی تو مسجد اقصی ہے کہ جہاں پر تمہارے نبی نے امام الانبیاء کا جو ٹائٹل تھا، اللہ نے بائی پریکٹیکل اسی مسجد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو امامت پر کھڑا کیا. جبریل پیچھے تھے، سارے انبیاء مرسلین کھڑے تھے، اور میرے آقا نے اسی مسجد میں نماز پڑھائی، اور سارے انبیاء نے اس مسجد میں بیک وقت مقتدی ہو کر میرے آقا کی امامت میں نماز پڑھی ہے. تو اتنے ساری وابستگیاں ہیں ہماری اس مسجد کے ساتھ، تعلق ہے. تو نوجوان نسل، میرے بچوں، کیا یہ چیزیں کیا چھوڑ دی جائیں؟ یہ ہمارا اثاثہ نہیں، ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. اب لبرل جو ہے وہ ایک طرف اپنی کھینچتانی، دوسری طرف ہمارا انتہا پسند طبقہ جو بالکل جس کا پورا فوکس جو ہمارے مذہبی طبقے کا ہے، الا ماشاء اللہ جو زیرک، بریلینٹ، ویژنری، ویژن رکھنے والے جو علماء کرام ہیں جن کی بڑی گرفت ہے حالات حاضرہ پر، ان کو چھوڑ کر آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے مذہبی طبقات تبلیغ کر رہے ہیں، پریچ کر رہے ہیں، وہ صرف ظاہر بدلنے کی بات کر رہے ہیں. ہم صرف ظاہر بدل رہے ہیں، ہمارے یہاں ظاہر بدل رہا ہے. بس روزے رکھ لیے صاحب، افطاری کروا لی صاحب، امامہ سجا لیا صاحب. یاد رکھیے گا انقلاب اسلامی معاشرے میں انقلاب فرد کے انقلاب سے آتا ہے. اسلام نے معاشرے کو بعد میں بدلا ہے، پہلے فرد کو بدلا ہے. نہیں سمجھ رہے آپ کی اکائی جو شروع ہوتی ہے جس سے پیدائش ہوتی ہے انسان کی، وہ ایک خلیے سے ہوتی ہے. ایک خلیہ، وہ خلیہ پروسیس ہوتا ہے اور پھر کہیں جا کر آپ کے اعضاء بنتے ہیں. اکائی سے آغاز ہوتا ہے ہر چیز کا. وہ اکائی کیا ہے؟ وہ انسان ہے، وہ اکائی آپ ہیں. جب آپ اندر سے بدل ہی نہیں رہے، آپ ظاہر بدل لیں، آپ 1000 قسم کا. آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک گدھے کے اوپر کتابوں کو لاد دیجیے آپ، ٹھیک ہے، ماں لاد دیجیے، آپ لیجیے کتابیں، موٹی موٹی کتابیں، اور ایک گدھے کے اوپر لاد دیجیے اور گدھے کو پورے علاقے میں گھمائیے. کیا مجھے بتائیں کہ وہ عالم کہلائے گا؟ کتابیں گدھے کے اوپر لاد دینے سے وہ عالم کہلائے گا؟ سوچے نا تھوڑی، کہ لادنے سے کیا ہوگا، اس ظاہر بدلنے سے کیا ہوگا؟ جب تک تیرا اندر نہیں بدل رہا ہے اس کو آپ بتا دیں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب ہمارے اندر ضبط نہیں، صبر نہیں، حیا نہیں، غیرت نہیں، دین ایمان کی جو ہے وہ چمک اور رمق نہیں، وہ ایک ہی دن کے اندر غائب ہو جاتی ہے، تو آپ سوچیں نا کہ ہم نے کیا کیا ہے. میں یہ بار بار آواز لگا چکا ہوں اور پھر لگا رہا ہوں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یار 1 مہینے کی پریکٹس نے تمہارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ کوئی نہیں کری. اس کی وجہ کیا کہ سارا کچھ ظاہر کا تھا، باطن میں داخل ہی نہیں ہوا. ایک رات آئے گی، 4 رات جو عریانیت اور فحاشی کا جب سیلاب آئے گا دھڑام سے ہم گر جائیں گے. ہمارے اندر ایک لمحے کا صبر، آدھے گھنٹے کا صبر نہیں ہوگا. اس صبر کا آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ آدھے گھنٹے کا صبر نہیں ہوگا، ہم دیر ہو جائیں گے اس کے سامنے. ہم نے ہتھیار ڈال دینا ہے، ادھر شیطان نے آزاد ہونا ہے اور ہم نے ہتھیار ڈال دینا ہے. یار سوچے 1 مہینے رب کائنات تم سے روزے رکھوا رہا ہے، تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے،
اللہ جل وعلا شانہ مسجدوں کے اندر آبادیاں لگ جاتی ہیں، تمہیں کھلا رہا ہے، وہ خود کہتا ہے میرے بندو چھوڑ دو، تمہیں یہ ڈر لگتا ہوگا نا اپنے کام کا، یعنی اس نے سارے معاملات ہمارے لیے کیے کہ تم سمجھو اس چیز کو، کیا کہ تم اپنے ماتحتوں کے کام ہلکا کرو تاکہ عبادات بڑھیں۔ اچھا میرے مالک اگر کام کم کریں گے تو کہیں روزی روزگار کے مسائل تو نہیں ہوں گے؟ تو کہتا ہے کہ نہیں گھبرانا نہیں، میں نے رمضان میں تمہاری روزی بڑھا دی ہے۔ اس نے سارا اہتمام کیا ہمارے لیے، تم نے کیا کیا؟ دعائیں، صرف دعائیں، دعا اسباب اختیار کرنے کے بعد کی جاتی ہے، یہ کس نے تمہیں بتا دیا؟ بزدل بنا دیا تمہیں۔ مسجدوں میں اور خانقاہوں میں ہمارے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم خالی دعاؤں سے مسئلے کو حل کریں گے؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ دعا کا میتھڈ کیا ہے، میکینزم کیا ہے؟ دعا حالات کو سامنے رکھ کر اور پورے تمام اسباب کو اختیار کر کے پھر دعا کی جاتی ہے۔ یہ کون سی دعائیں تم مانگ رہے ہو؟ اللہ اسرائیل کے ٹینکوں میں کیڑے پڑ جائیں، اللہ اسرائیل برباد ہو جائے، نصف نابود، ٹھیک ہے یہ دعا تو ہے، لیکن جو صاحبان اقتدار ہیں یہ دعا تھوڑی کرنی ہے، تمہیں دعا کے بعد آگے کا اسٹیپ لینا ہے۔ جب تک مرمت نہیں ہوگی دعا بھی کارگر نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے سمجھا ہی نہیں، بدر کا مارکا 17 رمضان کا، یہ کتنی دفعہ یہ بات کی جا چکی ہے، کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ 313 تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سپاہی تھے، اسباب کم تھے، لیکن تمام اسباب کو اختیار کیا۔ چاہتے تو کیا دعا نہیں کر سکتے تھے مدینے میں؟ کیا حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو کہتے سب جمع ہو جاؤ، آؤ رکعت کے ساتھ دعا کرتے نا آقا دو جہاں؟ نہیں کیا، انہوں نے بتایا دعا کا میکینزم کیا ہے، کہا نکلنا ہے، چلو نکلو، حملہ ہو چکا ہے، ہم یہاں دعا کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا بزدلانہ سوچ ہے، جرأت بہادری سب نکل گئی ہماری، بس دعا سے مسئلہ حل کر لیں۔ نہیں، تلوار آٹھ تھے لیکن کہاں نکلو، گھوڑے دعائیں نکل گئے، اور پھر اپنے ہاتھ سے سب بندی کی، اور کرنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب سب کچھ اسباب اختیار کر لیا نا، اب دعا کی ہے کہ اے اللہ یہ میری جمع پونجی ہے، میں نے بڑی محنت سے جمع کی ہے، اگر آج یہ مٹ گئے نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر پیغام آنے لگے، کیا چاہتا میرا مصطفیٰ، مانگ تو مانگ، پھر پیغام آتے ہیں، پھر فضائے بدر پیدا ہوتی ہے، پھر ماحول چینج ہوتا ہے، پھر آسمان دنیا سے سارے کے سارے فرشتوں کو حکم دیتا تیار ہو جاؤ، سب در سب کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھا نہیں یہ نفوس قدسیہ، تم کہتے تھے قتل کریں گے، میرے مصطفیٰ کے کہنے پر پیٹ پر پتھر مان کر کھڑے ہو گئے، چوس کر کھجور روزہ کی حالت میں، دھوپ کی تمازت، گرمی کی شدت، اور کھڑے ہو گئے کس کے؟ میرے اعلاء کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے، توحید کا علم بلند کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کہا جب یہ کھڑے ہیں تو تم کیوں نہیں کھڑے ہوگے؟ فرشتوں تم بھی جاؤ، یہ نفوس قدسیہ نے آج تمہیں بھی آسمان سے نیچے بلا لیا ہے۔ تو یہ بلایا کب تھا؟ میدان عمل میں نکل کر بلایا تھا، گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں بلایا تھا۔ صاحب غور کریں ذرا، عالم اسلام پر پشمردگی چھائی ہوئی ہے، بے حیائی چھائی ہوئی ہے، بے غیرتی چھائی ہوئی ہے، ہمیں کسی بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حرم بند ہو گیا، مسجد نبوی بند ہو گئی، ہم نے سب بند کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، ارے یہ تو شفا خانے تھے، اس کو تم نے بند کر دیا۔ اب نہیں سمجھ آ رہا؟ ہندوؤں نے آ کے دعائیں مانگ کر کے تم اپنے مسجدوں کھولو، دعائیں کرواؤ۔ غیر مسلم جانتا ہے یہ آج کا بے غیرت حکمران ہمارا، اسے پتا نہیں مسجد بند کر دو، زمزم بند کر دو، مذاہب بند کر دو، مسجد حرام بند کر دو، سب بند کر دیا تم نے۔ جب یہ سب بند کرو گے، شفا خانے بند کرو گے جہاں سے انسان کی تبدیلی آتی ہے، تو تم نے رکھا کیا ہے؟ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب یہ جو لبرل مائنڈ سیٹ تھا اس نے اپنا کام کیا، اور وہ یقیناً جو ہے کافی حد تک کامیاب، ایک بہت بڑا طوفان لادینیت کا، الہاد کا آ چکا ہے، اور ہم سب اس کے زد میں ہیں۔ بولیے ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے مائنڈ بدل گئے، ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، نہیں کر رہے؟ جی ہمارے حکمرانوں نے کر لیا، ہمارے لوگوں نے کر لیا، اور شوشہ کیا ہے؟ جب حرم بند ہو سکتا ہے تو مسجد کیوں نہیں بند ہو سکتی؟ پچھلے سال یہی شوشہ تھا۔ اس کے درمیان ایک پل بنانے کی ضرورت ہے، پل، ایک خلیج کو کم کرنا ہے۔ خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑے، اب ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا ہے، کیونکہ آنے والے وقت میں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جو لبرل کے ساتھ بیٹھے گا بچہ
اس کا ذہن لبرل ہوگا، اور جو دینی مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے گا، دینی ہوگا، گھر گھر کی لڑائی شروع ہو جائے گی، گھر گھر کی لڑائی جو ہم دیکھ رہے ہیں سامنے، ہر گھر کے اندر ایک جنگ ہوگی، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہوگا. یعنی اتنی خطرناک اس وقت زہر داخل کر کیا جا چکا ہے گھروں کے اندر کہ لبرل بولے گا میں نہیں مانتا تجھے، اور وہ دیندار بولے گا اگر تو نے گستاخی کی میں تجھے قتل کر دوں گا. یہ دو صورتیں نہیں بن رہی سامنے. اس میں قربت لائیں، اس کو قریب کرنا ہے، ان کو بہت ہی حکیمانہ انداز سے سمجھانا ہے، اسلام کے تمام اصول اور ضابطوں کو بتانا ہے کہ یہ اسلام کی فلاح و بہبود کے معاملات ہیں. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑے گی، اور یہ محنت یقیناً جو ہے یہ وہی طبقہ کر سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیمات موجود ہوں گی، جو دونوں کو سامنے رکھ کر معاملات کو حل کر سکے گا. اب دیکھیے کہ میں نے چونکہ یہ تمہیداً میں بات جو ہے کافی لمبی کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. عالم اسلام کو ایک امت بننے کا، ایک ہم سنتے تھے کہ امت کوئی چیز ہوتی ہے، سنے نا آپ نے؟ تو کوئی اگر مجھے بتا دے گا، میں تقریر ختم کروں گا اور سوشل میڈیا پہ کہ امت کی تعریف مجھے بتا دیجیے گا کہ آج کہیں امت نظر آتی ہے؟ امت کا مطلب ہوتا ہے ایک، نظر آتی ہے امت؟ تو آپ مجھے بتا دیجیے گا. امت ہے نا، امت جسے آپ کہتے ہیں امت، ہمیں امت کہا گیا، امت وسطا کہا گیا، جہاں سب لوگ جمع ہو جائیں اس کو امت کہا جاتا ہے. سے نکلا ہے، سے کا معنی ہوتا ہے ماں، اصل، ایک جگہ جمع ہونے کی جگہ. القرا، بستیوں کی اصل، مکہ مکرمہ کو کہا القرا. تو امت کہاں ہے؟ ذرا ڈھونڈیے امت کو، ذرا تلاش کیجیے آپ، وہ تصورات امت کے کہاں ہیں. اب ہم پاکستانی ہیں، وہ ہندوستانی ہے، وہ بنگلہ دیشی ہے، وہ افریقی ہے، وہ سعودی ہے، وہ امریکی ہے، سب مسلمان بڑھ گیا. کلمہ مسلمان کا ایک تھا، بڑھ گیا. امریکی کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، پاکستانی بھی کہتا ہے ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، افغانی کہتا ہے ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اقبال کہتا ہے ایک ہوں گے تو ہوگا نا. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. یہ تھا ایک تصور. فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں. جی یہ ہو گیا نا ہمارا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بن گئے، ختم. آئے امت بنے، امت کا تصور پیدا کریں، درد پیدا کریں اپنے اندر. بارہا میں نے ذکر کیا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم ایک جسم کی طرح ہو. عالم اسلام کے لیے کہا ہے کیا؟ ایک جسم، کہ جسم میں اگر ایک جگہ درد ہونا تو کیا پورا جسم محسوس کرتا ہے؟ سوچنا ذرا جا کر، ہے تمہارا جسم یا کاٹ کے پھینک دیا تم نے اپنے جسم کے اس اعضاء کو؟ ہاتھ میں درد ہو تو جسم محسوس کرتا ہے نا. اگر فلسطینی وہ جو ایک مریم عفیفی کا بھی ایک آیا، اس کو قید کر لیا، پکڑ لیا اور ہتھکڑی لگا دی اور مسکرا رہی، پورے سوشل میڈیا پر ایک تہلکہ مچا دیا، کہا کہ تم ہمارے ساتھ عورتوں کے ساتھ، یا عورتوں کے حقوق کی تنظیمات کہاں ہیں؟ ظلم کوب کر رہے ہیں، اسرائیلی غنڈے ہماری ماؤں بہنوں کو پکڑ رہے ہیں، گبوچ رہے ہیں، زمین پر گرا رہے ہیں، پٹک رہے ہیں. ختم ہو گئے سارے این جی اوز، میرا جسم میری مرضی، وہ ساری آنکھیاں بند ہو گئی. انہیں نظر نہیں آ رہا وہاں پر کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جی بولے غلط ہے یہ صحیح ہے؟ تم نے دو حصے کیوں بنا دیے؟ یہ مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا ہم نہیں بولیں گے، ہم بے غیرت ہیں. ہاں اگر کسی کافر عورت کے ساتھ ہوگا تو پوری دنیا میں ڈھڈورا پیٹا جائے گا. کیوں؟ انسانیت کہاں مر گئی؟ انسانیت کی صرف تعریف غیر مسلموں پر صادق آتی ہے، یا پھر کہہ دو ڈکلیئر کر دو کہ ہم جنگلی ہیں، ہم جانور ہیں، پھر جانور بن کے دکھاتے ہیں تمہیں. ہم سارے حقوق، سارے رائٹس ان لوگوں نے اپنے لیے رکھے ہیں. اسے کہتے ہیں آج ہمارے لوگ، ہمارے بچے کہتے ہیں یورپ بڑا اچھا ہے، لعنت بھیجو 100 مرتبہ ایسی سوچ کے اوپر کہ جنہوں نے پوری دنیا کو بانٹ کے رکھ دیا ہے، طبقاتی نظام میں بانٹ دیا ہے، جن کے نزدیک تم انسان نہیں ہو. کون سا دین یار؟ کون سے انسانیت کی بات کرتے ہیں آپ؟ انسانیت نہیں ہے. انسانیت کی بات کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. خدا کی قسم، جہاد پہ بھی کہا کہ جانا خبردار خبردار عورتوں پر تلوار نہ اٹھانا، یہ انسانیت ہے. میرے آقا نے کہا بوڑھوں پہ تلوار نہ اٹھانا، یہ انسانیت ہے.
میرے آقا فرمایا دریاؤں میں جا کر زہر مت ملانا، یہ انسانیت ہے، درختوں کو نہ کاٹنا، یہ انسانیت ہے۔ تمہیں راستے میں بہت سارے ایسے ملیں گے جو عبادت خانوں کے اندر عبادت میں ملوث ہوں گے، خبردار ان کے اوپر حملہ نہ کرنا، یہ انسانیت ہے۔ بولیے انسانیت کا درس دیا کسی نے؟ ایک انسان نے دیا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے بڑے دشمن ان کے ہیں یہ۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ آئیے ذرا آپ قرآن کریم میں غور کر لیجیے، یہ پورا کا پورا سیناریو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، قوم کہتی کیا تھی، قوم کا لائف اسٹائل کیا تھا، کہتی کیا تھی رسولوں کے بارے میں؟ وہی جو آج ہے، جھٹلا دیتی تھی، نہیں بھائی دین نہیں چاہیے، دین کا کام پارلیمنٹ میں نہیں ہے، دین کا کام عدلیہ میں نہیں ہے، دین کا کام یہاں نہیں ہے، سب چیز علیحدہ۔ دین جو ہے صرف ایک محض چند رسومات کا نام رکھا جائے گا۔ یہ کوئی نئی سوچ نہیں، کافروں کی سوچ پہلے کی تھی۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے؟ انہی قوم میں سے تھے ہود علیہ السلام۔ عاد اور سمود دو بھائی تھے، عاد اور سمود جی دو بھائی تھے، اور ان دونوں کے قبیلے تھے عاد اور سمود۔ عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ ہود کو بھیجا، اور سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا۔ یہ دو قبیلے تھے۔ اس طرح قبیلے اس طرح ٹرائبس بنتے تھے اس پر، تو وہ قبیلے بہت بڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کی نشو و نما ہوتی تھی، ارتقاء ہوتی تھی، بڑے بڑے قبیلے ہو جاتے تھے، رہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ ان کی طرف کس کو بھیجا؟ قرآن کہتا ہے کذبت عاد المرسلین، عاد کی طرف بھیجا۔ عاد ایک قوم تھی، سمود ایک قوم تھی۔ توجہ ہے؟ اب قرآن کریم میں غور کریں ذرا پلیز۔ کہا انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ تو رسول نے کیا کہا کہ تم نہیں ڈرتے اللہ سے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ انہوں نے کہا میں امانت دار رسول ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں جو کہتا ہوں اس کے پیچھے چلو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور دیکھو تو ذرا صحیح کہ میں تم سے اس دعوت کے عوض میں تم سے پیسے تو نہیں مانگ رہا، میں کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، میں چندہ کرنے تھوڑی بیٹھا ہوں۔ میں ذہن ہو سکتا ہے کہ انسان کے مالی مفادات ہوں گے، میں تم سے کیا مانگ رہا ہوں؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کیا بھائی لاؤ میرا گھر بنا دو یا مجھے مال دولت دے دو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، مجھے مانو میں رسول ہوں، میرے پیچھے چلو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، تبلیغ دین پر میں کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے، وہ مجھے دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں، یہاں پہ رک کر ایک مسئلہ سمجھیے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ پر، قرآن پڑھانے پر یا دینی خدمات کرنے پر تنخواہ لینا، پیسہ لینا ناجائز ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں میں نے کہا کہ ہم جب تک چیزوں کو ریئلائز نہیں کریں گے، چیزوں کو صحیح انداز میں پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوا؟ ہمارے طبقے نے کیا کہا، لبرل نے کیا کہا، ساری مراعات بیٹھ جاؤ بیٹا، ساری مراعات ہمارے لیے، ساری مراعات ہمارے لیے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت جتنے بھی گورنمنٹ ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، ٹیکس ہم پے کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کام دیکھیں آپ، اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خدمات جن کو خدمت کے لیے رکھا ہے، ان کی خدمات کیا ہیں۔ ان کی خدمات آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اتنی بھاری بھاری تنخواہیں لیتے ہیں، اور حال کیا ہے؟ صحیح ہو گیا؟ ایک طرف یہ طبقہ کہتا ہے کہ بھائی سارے مراعات ہمارے لیے، دوسری طرف وہ لوگ جو دیندار ہیں ان کو یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، بھائی دیکھو نا قرآن کریم میں تو ہے کہ بھائی اجر نہیں مانگتے، تو بھوکے کے بعد پیاسے رہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ، اب آپ دیکھیں نا کہ جس ملک کے اندر، توجہ ہے آپ کی، جس ملک کے اندر یعنی بجٹ بنتا ہے تو اس میں مسجدوں کا کچھ ہے ہی نہیں، جس ملک کے اندر بجٹ بنتا ہے اس میں مدارس کا کچھ نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ کتے کی طرح بھونکتے مدارس کے خلاف ہے۔ ارے تم نے دیا کیا ہے جو پوچھ رہے ہو؟ تم پوچھنے کا حق تو تمہیں اس سے تھا کہ تمہارا چانسلر اس نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے، اس سے پوچھو، وہاں پر تمہارا محاسبہ ہونا چاہیے، جہاں پہ قوم کے ٹیکس کے پیسے لگے تھے ان سے پوچھو ذرا، یہ گھوسٹ ٹیچرز یہ کہاں کے تھے؟ یہ کیا مدارس کے تھے؟ غور کریں نا آپ،
یہ جو لبرل طبقہ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، وہ کہاں کہاں سے آیتیں لیتا ہے. دیکھو نا وہ پیغمبر تو کہتے تھے نہیں ہے، تو بھائی یہ اپنی جگہ پر ہے. تم نے یہ آیت پڑھی ہے، اسلام کا پورا تصور منشا کو نہیں سمجھا. اچھا تنخواہ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ ہمارے یہاں مدارس کے اندر مساجد میں ائمہ، خطبہ، مدرسین، ان کی تنخواہیں ظاہر سی بات ہے حالات کے وجہ جہاں ان کے اچھے حالات ہیں وہاں بھی نہیں دیتے، کیونکہ ایک ثقافت بن گئی، کلچر بن گیا ہمارا. 10,000 12,000 15,000 چوکیدار کی تنخواہ نہیں ہے. آج ڈیلی ویجز کا ایک آدمی اس کی تنخواہ نہیں ہے اتنی مدرس کی تنخواہ ہے، اتنی ایک آپ کے یہاں خادم کی تنخواہ ہے. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا زور زور سے یار، بولو نا یار. نہیں تمہیں تو نہیں بولنا نا، کیونکہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو جس کا ہے وہ بولے گا نا. اب 8,000 میں تم چلو آپ کو دیتے ہیں 8,000 لیجئے اور ذرا گھر چلائیے. ہم یہاں پہ گونگے ہیں، گونگے، ہماری زبانیں ساتھ نہیں دیتی، الفاظ بھول جاتے ہیں. 8,000 روپے میں، 12,000 روپے میں، 15,000 میں آپ دے رہے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے ساری مراد آپ دیکھیں یہاں پہ اس علاقے کے اندر یا کسی علاقے کے اندر ہر آدمی کے گھر میں ایک نارمل انسان کی تنخواہ 50,000-40,000 روپے. تو جب اب کیا ہوا کہ ان اجریہ اللہ کہا کہ الا رب العالمین، نہیں یہ تو دیندار لوگ ہیں نا، یہ تو اللہ ہی کو اجر دے گا. ابھی تو گھر میں وہ روٹی کیسے کھائے گا، وہ اپنے گھر کے معاملات کیسے چلائے گا. اب اچھے لوگ کیسے آتے آپ کے اس شعبے کی طرف کہ جو آ کر منبر و محراب پہ کھڑے ہو کر آپ کو گائیڈ کرتے، جن کے ہاتھ میں دونوں. آپ مجھے بتائیے آپ اپنے بچے کو تعلیم دینے جاتے ہیں، ایک سیمسٹر کی فیس کتنی ہے؟ کم سے کم یعنی کہ 6 مہینے کی فیس 60,000 روپے جمع کرواتے ہیں. 60,000 روپے ایک غریب جو آدمی اپنے بچے کو حافظ بھی بنا دے اور جو ہے سیمسٹر کے پیسے بھی جمع کروا دے. کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم جو ہے بیج بو رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کا، کیکر کا، اور آم کا پودا نکل آئے. ہم جو بو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم نے بالکل لو پیکیج میں رکھا ہے ان کو. نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اچھا ذہن آتا ہی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور زاویہ دکھاتا ہوں. اگر آپ کو کسی نے شریعت یہ پڑھا دی ہے نا کہ نہیں یہ دیندار حافظ عالم کو جو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حدیث مبارکہ بخاری سنو، تمہیں غلط شریعت پڑھا دی گئی ہے. میں تمہیں صحیح شریعت پڑھا دیتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن کے اندر یہ آ جائے کہ قرآن میں صرف یہی نہیں لکھا ہے کہ سارے مراد تمہارے لیے، سارے مراد تمہارے لیے، باقی کسی کے لیے مراد نہیں ہے، دیندار طبقے کے لیے. بخاری کو تو مانتے ہو نا؟ جی بولیے، سنیے بخاری کی روایت. ذہن صاف کیجئے، آگے بڑھیے، سسٹم کو چینج کیجئے. کون چینج کرے گا؟ تم نے چینج کرنا ہے. باہر سے آنے والی مخلوق چینج نہیں کرے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سنیں، آقا فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، ابن عباس کی روایت ہے، جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو، پیسے لیتے ہو، کام کر کے پیسے لیتے ہو، مزدور آتا ہے صبح سے شام تک دیہڑی لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، کہ جن چیزوں میں تم اجرت، توجہ ہے یہ حدیث سنو، تم جن چیزوں پر اجرت دیتے ہو ان میں اجرت کی سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب ہے. یہ میں بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی اگر آپ کسی چیز میں اجرت دیتے ہیں تو سب سے زیادہ مستحق اس بات پر ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھانے والے اجرت لیں. اور پھر کتنی لیں؟ کتنی لیں یہ بھی سوال. انگریزی پڑھانے والا، میتھمیٹکس پڑھانے والا لیتا ہے، دنیاوی کتاب پڑھانے والا اگر 50,000 لیتا ہے تو اللہ کی کتاب پڑھانے والا اس سے زیادہ لینا چاہیے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. لیکن ہم معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ یار امام صاحب، یار مؤذن صاحب، خادم صاحب، ان کو دیکھو پیسوں کے پیچھے پڑ گئے، لگاؤ فتویٰ ابو بکر صدیق پر. آؤ تمہیں بات سناتا ہوں، میں شریعت پڑھاتا ہوں، میں آج تمہیں صحیح شریعت پڑھاتا ہوں. ابو بکر صدیق پہ لگاؤ فتویٰ. کیا کہتے ہیں؟ وہی میں نے کہا نا، دو خلیجیں بن گئی ہے نا لبرل مائنڈ سیٹ. وہ تیاری نہیں ہے حقوق اور رائٹس دینے کے لیے اہل دین کو. اہل دین جب کھینچتانی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وائلنس ہو رہا ہے، پرابلمس ہو رہی ہیں. یہ پرابلمس پیدا کرنے والی یہ لبرل طبقہ ہے.
یہ ساری برات اپنے لیے، اور غربا اور یہ بیچارے مسکین یتیم کی طرح آتے ہیں، وہ دیہاتوں سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ حافظ اتنی سریلی آواز ہے، خدا کی قسم تمہارا گلوکار پھٹے منہ جو ہے اس کی آواز نہیں ہوگی۔ قرآن کا قاری دیہات سے آ کر قرآن پڑھتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے منہ کو چوم لیا جائے، لیکن نہیں چومتے نا۔ ہم نے تو عاطف اسلم کو نوازنا ہے، ہم نے تو تمغہ امتیاز عاطف اسلم نے جھنڈے گاڑ دیے ہیں نا۔ راحت فتح علی خان نے جناب ہندوستان میں جا کر آپ کا بڑا نام روشن کیا ہے، اور یہ قاری قرآن نے تمہارا نام روشن نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر! سوچا آپ نے کبھی؟ ابھی تمغے دیے ہمارے صدر محترم نے، کتنے ایک حافظ قرآن عالم دین کو تمغہ امتیاز دیا، لا کر مجھے بتا دینا۔ پروموشن ہی نہیں ہے تمہارے یہاں، علم کی پذیرائی ہے کہاں؟ گلوکار کو دیتے ہیں، طوائفوں کو دیتے ہیں، مہوش حیات کو دیتے ہیں، سارے نام روشن کیا ہے، مولانا یوسف زئی کو دیتے ہیں، نام روشن کیا ہے۔ جب تم نے یہ پورا معاشرے کو بنا دیا ہے، کہا کہ بھائی ایسے بنو تم، یہ ٹائٹل، یہ نمونہ ہے، بے غیرت بن جاؤ تو تمہیں کیا ملے گا؟ تمغہ امتیاز ملے گا، دیندار بننے میں تو تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، ہے جی؟ ایسے ہی ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ۔ اللہ اکبر! بڑی بات سخت ہو گئی تو میں معذرت نہیں کروں گا آج۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں معذرت نہیں کروں گا، میں نے اگر سخت بات کر دی تو میں معذرت نہیں کروں گا، میں نے صحیح بات کہی ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ میں نے صحیح بات کہی ہے نہیں کہی ہے؟ میں نے صحیح بات کہی ہے، الحمدللہ، مجھے معذرت کرنے کی ضرورت کیونکہ میں نے صحیح بات کہی ہے، میں قرآن حدیث میں کر رہا ہوں بات۔ چونکہ بہت سے لوگ ناراض ہوں گے ہماری باتوں سے، کیونکہ عادی نہیں ہے نا، عادی تو ہمیں میٹھا، سبحان اللہ، میٹھے میٹھے آقا کی بات کرو، عادی ہو گئے ہم، میٹھے میٹھے عادی ہو گئے ہم، نعرے والی بات کرو، رسول اللہ کے فضائل بیان کرو، رسول اللہ کی امت کی بات نہ کرو۔ وہ نبی کہ تمہارے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اسے تکلیف ہوتی ہے، آج اس حال میں اگر حفاظ اور عالم کو دیکھ رہے ہیں، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہوگی، مانو ہوتی ہوگی۔ وہ رسول جس نے احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہیں، اب مسئلہ آ گیا کھڑا، کہا کہ حضور کے قریب کس کو کھڑا کیا جائے؟ جس کو نماز جنازہ میں، اور سب سے پہلے کس کو قبر میں اتارا جائے جنازے کے لیے پڑھنے کے بعد؟ اب یہ مسئلہ آیا نا، حضور کی حیات کے اندر نگاہ نبوت سے دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا، اپنے دماغ سے سوچو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ نبی نے فرمایا بتاؤ ان صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن کا عالم کون تھا؟ بتاؤ ان میں قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ اللہ اکبر! جس کو زیادہ قرآن یاد تھا، قرآن کا عالم، سب سے پہلے قرآن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا پہلے اس کو اللہ کے رسول نے کہا تدفین کی جائے، اس کو میرے قریب لایا جائے۔ آج تم نے اور ہم نے کہا کہ کیا ضرورت پڑی ان کو کرنے کی، جبھی تو تم نے قرآن اور اہل قرآن کے ساتھ ظلم کیا۔ آج یہ پورا معاشرہ بربادی کی طرف آ گیا۔ ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو سر کا تاج بناؤ، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، دیکھو تمہارے معاشرے میں انقلاب نہ آ جائے تو میرا نام بدل دینا۔ صدیق اکبر نے اپنے پارلیمنٹ کے اندر جو حافظ قرآن ہوتا تھا اس کو اپنی مشاورت میں شامل کیا، ہم تو شامل ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہوا کیا؟ کہتے ہیں امام محمد بن سعد بیان کرتے ہیں ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے۔ کیا بن گئے؟ ذرا زور سے اور زور سے، خلیفہ راشد بن گئے۔ یہ ہمارے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کس کو خلیفہ کا نام دیا؟ نائی کو۔ یہ سازش ہے ہمارے خلاف۔ نائی کو کہتے ہیں خلیفہ، پرانے زمانے میں کہتے ہیں نا خلیفہ۔ یہ سارے کے سارے انگریزوں کے زمانے میں وہ سارے الفاظ دیے گئے کہ جن کی وجہ سے خلافت راشدہ اور ان تمام کو ٹارگٹ کیا جائے۔ آپ بتائیں نائی کا خلیفہ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ خلیفہ آ گیا۔ خلیفہ بہت بڑا ٹائٹل ہے امت کا، خلیفہ راشد۔ نبی دو عالم کے بعد جو نبی کے منصب پر بیٹھے تھے وہ خلیفہ تھے، اور نائی کو تم نے خلیفہ بنا دیا۔ جو دیا، میں نے کیا کہا، ہمیں جو دیا گیا ہم نے آمنا و صدقنا کہہ دیا بس، نہیں کہا کہ بھائی ذرا سوچو تو ذرا صحیح کہ ہے کیا بھائی معاملہ۔ خلیفہ راشد تھے، بن گئے۔ صبح ہوئی، صبح کو کپڑوں کی گٹری لے کر فروخت کرنے بازار گئے۔ خلیفہ راشد، بھائی پیٹ کا تو چلنا ہے نا معاملہ، دال دلیا چلنا تھا۔ ان کے حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن الجراح سے، دونوں کے دونوں عشرہ مبشرہ ہیں، اور چلے تو نہیں گئے،
ہیں، میری نگاہ نیچے ہے، لیکن آپ تو بتائیں نا ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، ملاقات ہو گئی خلیفہ راشد کی، ان لوگوں کی جن کے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تربیت کی تھی۔ انہوں نے پوچھا ہے خلیفہ رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے بازار۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں۔ ابو بکر نے کہا پھر میں اپنے اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ وہی بات جو آج مولوی کہتا ہے، وہی بات جو آج مولوی کہتا ہے صدیق میں، بھائی کیسے کھلاؤں گا؟ اگر محنت نہیں کی تو کام نہیں کیا تو کیسے کھلاؤں گا؟ ان دونوں نے کہا آپ چلیے ہم آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا اسلامی ریاست کے اندر کہ کسی خلیفہ کا وظیفہ مقرر۔ اب وظیفہ کتنا تھا؟ تمہارے جیسے تھوڑی عمر تھے، عمر، اللہ اکبر۔ ہمارے تو کہتے ہیں ندیے نہیں ہے نا، مولوی کے پاس جا رہا ہے وہ بھی آ جائے ہمارے پاس۔ میں کہا نہیں، کتنا دیا؟ ہر روز آدھی بکری اور سر اور پیٹ ڈھانپنے کا لباس مقرر کیا گیا، طبقات الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ آدھی بکری کتنی کی ہے بکری؟ چلو تو ذرا صحیح تمہیں شریعت صحیح پڑھوا دیں۔ آدھی بکری کتنے کی آئی ہے بھیا؟ 1 کلو گوشت کتنے کا ہے؟ 1200۔ مان لیا کہ اگر بکری 12 کلو کی ہے تو 6 کلو کا گوشت کتنے کا ہوگا بھائی؟ جی 7000 پر ڈے۔ یہ ہے شریعت۔ ان کا خیال کیا گیا کہ ان کو اتنا تو دیا جائے کہ جس سے وہ اپنے بود و باش کو چلائیں۔ اب شریعت سمجھ آ رہی ہے؟ پوری سمجھ آ رہی ہے؟ مزے سے آ رہی ہے؟ میرا کام بتانا ہے، باقی مجھے تو حکم اعظم لا الہ الا اللہ، مجھے تو حکم اعظم، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، کیوں الیاس بھائی؟ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے تو حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔ آواز لگائیے، صدا لگائیے، شاید معاشرہ بدلے، سوچ بدلے، سوچ بدلے گی تو ہم بدلیں گے، ہم بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا تو انقلاب آئے گا۔ تو اپنی سوچ بدلنی ہے پہلے۔ تو یہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں مولویوں کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اگر یہ تھا تو پھر یہ فتویٰ لگائیں۔ ابو بکر صدیق کو اتنا بھاری ایک تنخواہ مقرر کی گئی تاکہ ان کا گھر کا بود و باش چلے۔ تو امید ہے کہ آئندہ جب بھی آپ کسی گھر میں قاری قرآن کو پڑھانے آئیں گے تو آپ ایک انگلش کے ٹیچر کو تو 5000 دینے کے لیے تیار ہے، مولوی صاحب کو 1000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب میرے خیال میں یہ سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے ہمیں، اس کو بھی اس کی پذیرائی۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں یہ صرف نہیں اپنے رہا، تو حافظ قرآن کو بھی چاہیے کہ جب وہ پڑھانے جائے تو 10 منٹ کی ڈنڈی نہ مارے، پورے آدھا 1 گھنٹہ پڑھا کے آیا کرے۔ کہ خدا نخواستہ میں بیٹھ کے آپ ان کی وکالت نہیں کر رہا، میں جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ 15 منٹ 10 منٹ پڑھاتے ہیں، بچے کو نہ ناظرہ آ رہا ہے نہ پڑھا ہے، تو تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس لیے ان حافظ قرآن کو بھی میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ بھائی آپ حق ادا کیجئے، پیسہ ملے نہ ملے، آپ نے انصاف کے ساتھ قرآن پڑھانا ہے، آپ پڑھائیے، اللہ نے جو نصیب میں لکھا وہ آپ کو دے گا۔ لہٰذا ہر 2 طبقے کو ہمیں دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہم ایک ہی طبقے کو لبرل مائنڈ سیٹ کو کہیں گے بھائی آپ ہی ٹھیک ہو جائیں، ان کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا، کیونکہ ہمارے حافظ و قاری صاحبان وہ یہ کرتے ہیں کہ 5 منٹ 10 منٹ اتنی ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں کہ صاحب الامان والحافظ، بھائی 10 بچے کو پڑھائیں، صحیح سے پڑھا دیں، لیکن آپ ان کو صحیح سے پیسے دیں گے، آپ ان کے وظائف صحیح مقرر کریں گے تو امید ہے کہ وہ آپ کے بچے کو صحیح سے وہ کلمہ بھی پڑھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو جو ہے ناظرہ قرآن بھی صحیح سے پڑھائیں گے اور کچھ صورتیں بھی یاد کروائیں گے، آپ کے بچوں کو نماز بھی یاد کروائیں گے، تو انشاءاللہ آپ ان کو خوش کریں گے، وہ آپ کو خوش کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ گیو اینڈ ٹیک ہے نا، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہوگا۔ اچھا چلیں آگے چلیں۔ اچھا کرتے اور کیا تھے؟ ذرا مسکرا دے، ذرا بڑے پریشان ہو گئے یار، ہائے ہائے پریشان ہو گیا ہے۔ پریشانی تو کوئی نہیں ہوئی نا، تمہارے پیسے نہیں خرچ ہوں گے، یہ پیسے جب دو گے تو انشاءاللہ ریٹرن ملے گا قیامت میں انشاءاللہ۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کیا کر اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، وہ اپنی اونچی جگہ پر لہو لعب کی یادگار تعمیر کرتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے، اس زمانے کے حساب سے عمارتیں بناتے تھے۔ اس کے حوالے سے کئی اقوال موجود ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا اونچی جگہ پر مکان بناتے تھے جس میں وہ رہائش کا ارادہ کرتے تھے اس زمانے کے اندر۔ اچھا سعید بن جبیر اور مجاہد نے کہا وہ عمارت بنا کر اس کے اوپر برج بناتے تھے، اس برج میں کبوتر رکھتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے۔ اچھا اونچی جگہ پر عمارتیں بناتے تھے اور غنی اور خوشحال ہونا اس سے ظاہر ہوتا تھا، فخر کرتے تھے، ایک قول یہ بھی ہے۔ لیکن مفسرین نے قوم عاد کے بارے میں
ان کے عبث اور بیکار، امام راغب نے نقل کیا ہے کہ عبث کام، وہ بیکار کاموں میں لگے رہتے تھے. مثال کے طور پر کبوتر بازی کرتے تھے اور بڑی بڑی بلڈنگز یعنی کہ عمارتیں بناتے تھے، اس میں رہتے تھے اور فخر کرتے تھے، عبث کاموں میں لگے ہوئے تھے. تو سنیے گا، یہ یہاں سے گفتگو بڑی اچھی آ رہی ہے. وہ تو باتیں ایسی تھیں، اس کو آپ چھوڑ دیجیے گا جس پہ میں نے معذرت نہیں کرنی، وہ میری بات ہے. ہاں جس کو خریدنا ہے سودا لے لے، نہیں لینا واپس کر دے مجھے. باہر جا کے بات نہیں کرے گا، باہر جا کے بات نہیں کرنی ہے. چار کھڑے ہو جائے گا، امام صاحب نے کیا بات کر دی، امام صاحب قرآن پڑھا کے سنا رہے ہیں، یہ بات کرنی ہے. باقی چھوڑے، آپ کو دینا نہیں دینا وہ آپ کا میٹر ہے. لیکن بات ہمیں کنسنٹریشن ہم نے جس پہ کرنی ہے وہ یہ معاشرتی مسائل پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ہم مسلمان سے اچک کر الفاظ لیتے ہیں، اس کے بعد پورے دن گفتگو ہماری یہ رہتی ہے، اچھی باتوں پہ نہیں ہوتی ہے. نہیں سمجھا؟ پورے جسم میں سفید کپڑا ہوگا اور دھبا جہاں نا نگاہ وہی جا کے رکتی ہے. ایک دھبا ہے چھوٹا سا، ارے پورا سفید کپڑا نظر نہیں آ رہا. تو انسان کی سوچ تو یہی ہے کہ چھوٹا دھبا نظر آتا ہے، پورا کپڑا نظر نہیں آتا. وائٹ ہے بھائی. تو تنقید نہ کریں، تنقید برائے تنقید نہ کریں، تنقید برائے اصلاح کریں. اصلاح کے لیے کی جا رہی ہے باتیں. اگر اس ممبر و معراج سے میں یہ حدیث اور یہ سب چیزیں نہ سناؤں تو بتائیں کہاں سے سنائی جائیں گی؟ وہ جگہ بتا دیں، میں بھی جا کے سنوں گا. ہے بھائی، مجھے جگہ بتا دیں. چونکہ وزیر اعظم نے نہیں کرنا، صدر نے نہیں کرنا، آپ کے یہاں کے کونسلر نے نہیں کرنا، آپ کے یہاں کے UC نے نہیں کرنا، آپ کے یہاں کے اور لوگوں نے نہیں کرنا. تو یہ باتیں کون بتائے گا قرآن و حدیث پہ؟ یہ ممبر و معراج سے ہی بتائے جائیں گے. تو عمارتیں بناتے تھے، عمارتوں پہ عبث کام کرتے تھے، بیکار کام کرتے تھے، لہو کا کام کرتے تھے. لہو کا وہ چیز یا وہ کام جو انسان کو اس کے مقصد اور مشن اور اہم کام سے غافل کر دے، اس کو لہو کہتے ہیں. یہ لہو کرتے تھے. کون؟ قوم ہود یعنی قوم عاد جو تھی، لہو کام کرتے. اس میں بہت سی باتیں کروں گا جو احادیث کی روشنی میں کرتا ہوں. سامنے آپ دیکھیے گا. بعض مفسر نے لکھا لہو لائٹ میں چھتوں اور پر کبوتروں کے کابق بناتے تھے، پنجرے بناتے تھے. کبوتر بازی کا بھی ذکر کیا. پہلے ہم لہو لائب اور کبوتر بازی کے متعلق احادیث، چونکہ ہماری یہ کبوتر بازی عام ہو گئی، کبوتر بازی کرتے ہیں لوگ، سنیں. پھر لہو لائب کی تعریف، جائز کھیلوں کی ضرورت اور جائز کھیلوں کے نقصانات اور فقہی جزیات، یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تھوڑا جم کے بیٹھ جائیے. بیٹھے ہیں بھائی؟ عبداللہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے. تیر کا بنانے والا جو اس کے بنانے میں خیر اور ثواب کی نیت رکھتا ہے، تیر پھینکنے والا اور اس کی امداد کرنے والا. تو تم تیر اندازی کرو اور سواری کرو، اور تیر اندازی کرنا سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو حضور نے کہا تیر اندازی کرنے کا حکم ہے. اب سمجھیں میں نے کیا کہ لبرل اور انتہا پسند مائنڈ سیٹ کے درمیان میں ہمیں پل بنانا ہے. اب ہمیں درمیان کی بات کرنی ہے. کیا سارے کھیل ناجائز ہیں؟ نہیں بس خالی نماز پڑھو، بس خالی جناب گوشہ نشین ہو جاؤ. یہ جو ہمارے یہاں ایک، تو بھائی سب کام یہ نہیں کر سکتے، سب گوشہ نشین نہیں ہو سکتے، سب خانقاہوں میں نہیں جا سکتے. آپ کو انجینئرز بھی چاہیے ہوں گے، آپ کو ڈاکٹرز بھی چاہیے ہوں گے، پیرامیڈیکل اسٹاف بھی چاہیے ہوگا، آپ کو فوجی بھی چاہیے ہوں گے، آپ کو جو ہے معاشرے کے اندر فائٹر چلانے کے لیے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں پائلٹ چاہتے ہیں، پائلٹ چاہیے ہوں گے، آپ کو ٹیچر چاہیے ہوں گے. تو سارے کے سارے اگر وہ گوشہ نشین ہو جائیں تو یہ سارے نظام کون چلائے گا؟ ان نظام کو چلانے کے لیے اسلام نے جو جزیات بیان کی ہیں اس کو سنیے گا. تیر اندازی کرو سواری سے زیادہ پسندیدہ ہے. ہر وہ چیز جس سے مسلمان لہو کرتا ہے، کھیلتا ہے، وہ باطل ہے، بے فائدہ لہو کام ہے. ماں سوا اس کا کہ کمان تیر سے پھینکنا اور اپنے گھوڑوں کو تربیت دینا اور اپنی بیوی سے دل لگی کرنا، یعنی کہ ان سے میٹھی پیار کی بات کرنا، یہ کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے. اپنی بیوی سے کرو، دوسرے سے نہ کرو بھائی. اب ہمارے یہ الٹا ہو گیا ہے، بیوی سے تو منہ بنا کے رہتے ہیں، باہر والے سے میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں. تو معاشرہ تو خراب ہوگا نا، معاشرہ تو خراب ہوگا. جہاں لپسٹک والی نظر آ گئی شروع ہو جاتے ہیں. تو بیوی تیری گھر کے اندر موجود ہے، حلال ہے، اس سے جا کے حرام کرنا. حدیث میں یہ کہا نا، دل لگی کرنی ہے تو بیوی سے کرو بھائی، اس سے پیار کی بات کرو. آج اچھی لگ رہی ہے تو، باہر والے کہتے ہیں آج بڑی اچھی لگتی ہے، اپنے کولیگس کو کہتے ہیں اچھی لگ رہی ہے، شرم نہیں آتی. تو کون ہوتا ہے اس کو اچھی کہنے والا؟ ہمارا کام نہیں اس کو اچھا کہنا. اور ان کو بھی چاہیے کہ بھائی کم سے کم ذرا سا کچھ ایٹیکیٹ ہوتے ہیں، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کی بیٹی باہر نکلی، نظام دیکھے خراب ہو رہا ہے نا، خرابی کی وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جہاں جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا جا رہا. یقین جانیے آپ اپنی بیوی سے آپ
پیار اور محبت سے کلام کریں، ان کے کھانوں کی تعریف کریں اور ان کی تمام چیزوں کی تعریف کریں، گھر کا ماحول سازگار رہے گا۔ ایکسپریس کریں، اظہار کریں، بیوی سے کریں، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ لیکن اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اسے تو نہیں کیا، باہر والے کو کیا ہے، تو ایک ہاتھ تو ٹوٹ ہی جائے گا، بیلن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پھر خیر منا لیجیے آپ، ہے بھائی۔ لیکن ہماری یہاں کی بیویاں اچھی ہیں، مارتی نہیں ہیں۔ ہاں اگر مارتی تو پتہ ہے کتنے سارے جو ہے نا پٹی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پر، کیونکہ عادات تو ہمارے بھی اچھے نہیں ہے نا۔ تو اس لیے بھائی عادتیں اچھی کریں اور سنجیدگی سے اس باتوں کو سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برحق کام ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کی بات کرنا، یہ برحق کام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد تم اپنے مویشیوں اور بچوں کو باہر نہ نکالو حتیٰ کہ عشاء کی سیاہی غائب ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے بعد شیاطین کھیلتے رہتے ہیں حتیٰ کہ عشاء کی سیاہی غائب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا، جیسے کتوں کو، ریچھ کو، مینڈھوں کو، مرغوں کو لڑانا ناجائز ہے۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نرد شیر، چوسر یا شطرنج یہ کھیلنا، شرط لگانا یہ ناجائز ہے۔ اچھا اسی طرح خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگ کر اپنے ہاتھ یہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں یہ منع ہے۔ کیرم، اسنوکر، لوڈو وغیرہ بھی اس میں داخل ہے۔ ہاں اگر لوڈو میں کوئی شرط وغیرہ نہیں لگائی جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی مطلب نماز کا وقت ضائع نہیں ہوتا ہے، تو اس میں کوئی یعنی مضائفے کی بات نہیں، کیونکہ وہ بظاہر جو ہے لوڈو کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ لمبے لمبے کھیل کھیلتے ہیں اور بہت دیر تک کھیلتے ہیں تو اس کا میں آگے شرعی حکم بولتا ہوں، عرض کرتا ہوں۔ اچھا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص کو کبوتر کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا جس سے وہ کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا شیطان کے پیچھا کر رہا ہے، تو کبوتر بازی اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، حتیٰ کہ کبوتر بازی کرنے والے کی شہادت یعنی گواہی ناقابل قبول ہے۔ کبوتر بازی کرنے والے کی گواہی ناقابل، اس میں بہت سی وجہ ہے، ظاہر سی بات ہے کبوتر باز جو ہے چھت پہ چڑھ جاتا ہے، ادھر ادھر توڑتا ہے گھروں کے اندر، یہ فسق و فجور کی علامت ہے، اس لیے اس کی شہادت قبول نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا آج میں شریعت بڑا کھل کے بیان کر رہا ہوں اور سارے واضح کر رہا ہوں کہ بھائی اس کی وجہ کیا ہے، پر شریعت کو پڑھایا جائے۔ ہم نے بہت لحاظ کیا، ہم نے کہا نہیں ذرا، لیکن آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس شریعت اس چند چیزوں کا نام ہے، شریعت اس کا بھی نام ہے جو بتایا جا رہا ہے، یعنی مردود الشہادہ ہے کون؟ کبوتر بازی کرنے والا۔ لیکن کابو کے اندر اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں پنجروں کے اندر اگر کوئی شخص کبوتر رکھتا ہے، اسے دانہ پانی دیتا ہے، اسے بیچنے کے لیے، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کبوتر بازی کرنے میں سیٹی مار رہا ہے، کبوتریاں اور بہت ساری آ جاتی ہیں سیٹی مارنے سے، ہے نا۔ تو یہ سارے کے سارے طریقے پہلے کے تھے، اب تو نہیں ہے، لیکن پہلے کبوتر کو استعمال کیا جاتا تھا، سیٹی مارا صاحب اوپر چھت پہ آ گئے، لو صاحب ایک نظر بازی چل رہی ہے اور اڑیانیت فحاشی کا بازار گرم ہے، اماں نیچے بلا رہی گئی کہاں ہے، اوپر چلو کبوتر باز کے پیچھے پڑ گئی۔ تو یہ دیکھیں کہ غلط کام ہے نا، ناجائز سیٹیاں مارنا، یہ کرنا، اور کبوتر باز ہوئے سے کرنا پورا دن لگا دیتا ہے، نماز روزہ سب ختم، منع کیا ہے شریعت نے، اس کو منع کیا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جتنے کام ہیں یاد رکھیے گا کہ وہ کام جس سے مشغولیت سے انسان اللہ کی طاعت سے غافل کر دے، وہ کام لہو باطل ہے، جو اللہ کے ذکر سے بولیے نا غافل کر دے۔ اب میں آپ کو بہت پیٹرن سمجھا رہا ہوں، اس پیٹرن کو سمجھیں تاکہ لبرلز جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مولوی بنے گا نا تو سب سے جائے گا، ایسا نہیں ہے، مولوی بنے گا تو تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ مولوی کے تو مزے ہیں، باقی تو کے مزے تو نہیں ہے۔ مولوی حلوہ کھاتا ہے تو بھی کھا لے بھائی، تجھے منع کیا ہے، تو حرام کھاتا ہے مسئلہ نہیں ہے، مولوی حلوہ کھائے گا۔ مائنڈ سائٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حرام خور حرام کھاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا تو حرام کھاتا ہے، لیکن مولوی حلال حلوہ کھاتا ہے، کہتا ہے مولوی حلوہ کھاتا ہے۔ تو بھائی کھانا تو بھی کھاؤ بھائی، منع تھوڑی ہے، مولوی حلوہ کھاتا ہے تو رسول اللہ نے حلوہ کھایا اس لیے مولوی حلوہ کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے وہ تو ناجائز۔ آپ دیکھیں یعنی کہ
خراب کیسے کر دیا گیا؟ یعنی کہ ایک آدمی کا حرام کھانا وہ ناجائز، اس پہ کوئی معیوب نہیں ہے، مولوی کا حلوہ کھانا معیوب ہے، بدل دیا نا ہم نے. تو یہ چیز نہیں کرنا ہم نے. جائز کوئی کرنا ہے کھاتے رہے، منع تھوڑی. کلو وشربو ولا تسرفو، کھائیے پیجیے، منع کس نے کیا ہے؟ مزے کیجیے آپ. سبحان اللہ. جسمانی ورزش اور باہمی دلچسپی کے لیے جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، ان کے کھیلنے سے اگر کسی غیر شرعی امر کا ارتکاب نہ ہوتا ہو اور کوئی عبادت ضائع نہ ہوتی ہو تو ان کا کھیلنا جائز ہے. ورزش کا کام، اگر آپ لیٹ سپوز بعض کھیلوں میں جن میں کھلاڑی گھٹنوں سے اوپر نیکر پہنتے ہیں، بعض کھیل ایسے ہیں جو صبح سے شام تک جاری رہتے ہیں، اور ظہر کی نماز کا وقت کھیل کے دوران آ کر نکل جاتا ہے. چائے کا تو وقفہ ہوتا ہے، نماز کا وقفہ نہیں ہوتا، لیکن نماز کا کوئی وقفہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ کسی کھیل میں ہار جیت پر کوئی شرط رکھی جاتی ہے، یہ سب ناجائز ہے. یہ سب کیا ہے؟ نیکر اوپر والے پہنیں گے تو ستر عورت کا مسئلہ آ جائے گا. صحیح ہو گیا. اب انسان کی صحت چاق و چوبند رہنے کے لیے کھیل ورزش دونوں بہت ضروری ہے. بعض لوگ میز کرسی پر بیٹھ کر دن رات کام کرتے ہیں لکھنے پڑھنے کا، ان کو اپنے کام کی وجہ سے زیادہ چلنے پھرنے کی جو ہے اور جسمانی مشقت کا موقع نہیں ملتا ہے. اس کی وجہ سے ان کے توند نکل آتی ہے. اب ان کو تو کوئی نہ کوئی پریکٹس کرنی پڑے گی، تو ایسے لوگ ذیابیطس وغیرہ کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ کوئی جاگنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے کھیل کھیلتے ہیں، اس میں حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، اسی طرح کشتی کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ پرندے، خچر، گدھے اور ہاتھیوں یا نیزوں کا مقابلہ یعنی کشتی لڑنا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے. اور طاقت آزمائی کے لیے پتھر اٹھانا، ویٹ لفٹنگ کرنا یہ جائز ہے. یہ سارے کام جائز ہے، ویٹ لفٹنگ کرنا. لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ جا رہے ہیں تو نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھے، چڈی پہن کے چلے گئے، یا جسم کے ابھار نظر آ رہی ہے جسے منع کیا گیا، اس کا خیال کرنا ہے. باقی کیجیے آپ. اب آپ کے ذوق طبع کے لیے عرض کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر گئے تو دوڑ لگائی، آقا نے دوڑ لگائی، جائز ہے. اچھا، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکانہ پہلوان سے آپ نے کشتی فرمائی، حضور نے کشتی کی ہے. تو کشتی کرنا، ریسلنگ کرنا ناجائز. ہمارا بچہ ریسلنگ تو کس پہ کرتا ہے؟ کمپیوٹر پہ کھیلتا ہے. ریسلنگ مارا، یہ گرا دیا، اور خود جناب کانگڑی پہلوان بنا. تو یہ کشتی نہیں کھیلنی ہے، پریکٹیکل کشتی اپنے لائف کے اندر آنا ہے. صحیح ہے بھائی؟ ابھی میں نے بتا دیا کہ دوڑ لگانا ہے تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دوڑ لگا رہا ہے، دبا رہا ہے ایسے کر کے، بٹن دبا کے رکھا ہوا ہے، بھاگے جا رہا ہے. تو وہیں کھڑا ہے، تجھ پہ تیرے اوپر کیا فرق پڑا؟ جتنا بھی آپ تجھے لیول کلیئر کرنے، 25 لیول کلیئر کر دیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. باہر نکل بھائی، اور نکل کر دوڑ لگا تو صحت اچھی ہوگی. تجھے غلط شریعت پڑھائی جا رہی ہے. یہ جو باہر بتانے والے ہیں، اچھا بیٹا فٹ بال کھیلتے ہو؟ ہاں بہت زیادہ کھیلتا ہوں. کیسے کھیلتا؟ کمپیوٹر پہ کھیلتے ہیں. فٹ بال، سوئمنگ، دنیا کے سب سے زیادہ جس پہ انرجی چاہیے، اسٹیمنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ سوئمنگ. اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ تیر اندازی اور تیراکی سکھاؤ. تو حضور چاہتے ہیں کہ میرے امت کا ایک ایک فرد توانا ہو، طاقتور ہو. حضور چاہتے ہیں نا. دیکھیں آپ، تیر اندازی میں بھی نا آسان نہیں ہوتا، نشانہ، یہ سب چیزیں چونکہ جنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. جو شخص کبوتروں سے کھیلتا اور کبوتر اڑاتا ہے، اس کی گواہی جائز نہیں ہے. علامہ شمس الدین محمد بن احمد سرخسی فرماتے ہیں کیونکہ اس میں شدت غفلت ہے. ظاہر یہ ہے کہ وہ شخص عام طور پر کبوتر بازی میں مشغول رہتا ہے اور دوسرے امور کی طرف کم توجہ دیتا ہے. تو کبوتر بازی نہ کیجیے. اگر بچے آپ کے کر رہے ہیں تو آپ رکیں. ہاں، اسی طرح اگر کوئی شخص، کوئی بچہ ایسا کام کرے کہ گھر کے اندر پرندے پالتے، پرندے پالنا ناجائز نہیں ہے. پرندے پالیں، آپ مرغی پالیں، یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ہمارے بچے ان کاموں میں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں لگائیں. آپ پرندے پالیں. اتنے بہترین طوطے آئے ہوئے ہیں، ان طوطوں کو آپ رکھیں، ان کے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں باقاعدہ طریقے سے اس کی جو ہے بریڈنگ کریں آپ. ٹھیک ہے نا، کرسٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا، بجری ہے، ریڈ آئیز ہے، فیلو ہے، یہ سارے جو ہے کیا کہتے ہیں فشر ہے، لو برڈ ہے، یہ سارے اتنے سارے جو اس پہ بچے کرتے ہیں، بہت سارے اس میں کماتے بھی ہیں، اور یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کر سکتے ہیں. مرغی پالیں.
انڈا بھی ملے گا کھانے کو. ایک سے ایک مرغیاں ہیں, آپ جائیں لیں, آپ مرغی پالیں, انڈے کھائیں. آپ آسٹرولاپ, آپ نے آسٹریلین بریڈ ہے, بیلجیم کی بریڈ ہے, ملی فلیئر آپ وہ لیں, بینٹم لیں, سارے ہیں, سوسیکس لیں, یہ ساری بریڈ موجود ہے. ایام سیمانی لیں, 20-20 ہزار روپے کی ایک مرغی ہے بھائی. پتہ ہے تم لوگوں کو؟ نہیں پتہ. اس لیے پتہ نہیں کہ تمہاری ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف توجہ ہے ہی نہیں. فینسی مرغیاں ہیں, یہ ساری وہ بریڈنگ ہیں. RIR بہترین ایوری ڈے انڈا دیتی ہے. جہاں آپ جا کر آسٹرولاک وہ مرغی ہے جو آسٹریلین بریڈ ہے, بلیک کلر کی ہوتی ہے, روزانہ انڈے دیتی ہے. 365 دن میں 362 کا ریکارڈ ہے اس کا. انڈے کھائیں روزانہ, طاقتور, صحت مند. گھر کے اندر بچے میں سبزیاں تھیں, اماں نے نکالی, ایک چھوٹا سا ایک دڑوا بنا دیا, 3 مرغی ڈال دی, ایک مرغا ڈال دیا, لیجیے صاحب روزانہ اس کو کھلائیے گا. آپ کا جو ویسٹیج تھا وہ گیا اور بدلے میں انڈا مل رہا ہے. تو یہ کام جائز ہیں. کیا ہے یہ؟ کر سکتے ہیں, ہم چھوٹی سی جگہ پہ کر سکتے ہیں. پلانٹیشن پہ کریں بہترین قسم کے. آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے آپ کی چھت کے اوپر جگہ موجود ہے, آپ وہاں پر پلانٹس لگائیں, اچھے پلانٹس لگائیں. چھوٹی مرچی کے لگا دیں آپ, جو ہے کیا کہتے ہیں لیمنس کے لگا دیں آپ, جو ہے کیا کہتے ہیں شملہ مرچ کے لگا لیں آپ, مرچیوں کے لگا دیں آپ, بینگن کے لگا لیں آپ, جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ والا کرے وہ ٹماٹر کے لگا دیں. یہ چھوٹی سی جگہ لیتی ہیں اور آپ کے روزانہ ایوری ڈے آپ وہاں پر کیا کہتے ہیں ہرا دھنیا لگا دیں, پودینہ لگا دیں, وہاں لگائیں, روزانہ پانی ڈالنا ہے. وہ تھوڑی روزانہ کہتا ہے سامنے بیٹھے رہو, نہیں کہتا نا. یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کریں بچے. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف آؤ جس سے تمہارے گھر کو فائدہ پہنچے گا. مرغی کو 2 ٹائم چاہیے, آدھا گھنٹہ صبح, آدھا گھنٹہ شام, بس. آپ باقی کام کرتے رہیں. آدھا گھنٹہ صبح گئے, دانا دیا, پانی دیا, کام پہ چلے جائیں. شام میں آیا, دیکھا ہاں بھائی انڈا دیا, انڈا لیا, کھانا دیا, دانا دیا, پانی دی, آپ چلے آئے. کچھ بھی نہیں بولتے. آپ سے تھوڑی کہتے کہ بیٹھے رہو میرا دل بہلاؤ بھائی, نہیں نا. تو یہ سارے کام یہ شہری بچے نہیں کرتے, دیہاتی بچے کرتے ہیں. اسی لیے شہری بچے ممی ڈیڈی پیمپر پیک, تھوڑی سی اگر وائرس آ جائے گا چھینک آئی تو بجانا آپ بیمار ہو گئے. ہے یا نہیں ہے؟ مٹی میں جاؤ, کھیلو, ہاتھ میں سنے مٹی. اور یہ ماں باپ سے بھی کہنا ہاں میرے بچے کو مٹی لگ گئی ہے, تو بنا کے آ جاؤ اس کو. تو بچہ مٹی سے پیدا ہو, مٹی لگ گئی تو مٹی جھاڑ دیں. اگر اس مٹی سے, اس گندگی سے بیمار ہونا تھا تو افغانی بچے کو تو بیماری رہنا چاہیے تھا, لیکن اس افغانی بچے کو کھڑا کر دو اور اپنے بچے کو کھڑا, اس کی رنگت دیکھو, اپنے بچے کی رنگت دیکھو, اس کی صحت دیکھو, اپنے بچے کی صحت دیکھو. اسٹرگل لائف میں بچوں کو اسٹرگل. ٹیپو سلطان کیسے ٹیپو سلطان بنا, سوچو نا. سلطان حیدر علی نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا, کہا سلطان ٹیپو کو ٹیپو بنانا ہے. کیسے بنانا؟ کہا اس کو جنگل میں لے جاؤ. جنگل میں ڈال دیا. بچپن سے اس کو شیروں کے پاس ڈالتے, شیروں سے لڑائی کرتا تھا ٹیپو سلطان. تو پھر بنا وہ ٹیپو سلطان. اس کو عمارت اور بادشاہت کی ہوا نہیں لگنے دی. آج تو تھوڑا سا پیسہ ہمارے یعنی کہ اس کیا کہتے ہیں قوم کے پاس کیا آ جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں ہمیں تو بادشاہوں سے بھی بڑا ہو گیا ہو. اپنے بچوں کو تیار کریں آئندہ نسل کے لیے, تاکہ کل کو جہاد ہو, کل کو لڑائی ہو, کل کوئی معاملہ ہو تو ہمارے بچے طاقتور ہوں, لڑ سکیں. اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اللہ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. کمزوری نہیں چاہیے, طاقت چاہیے, خواہ وہ ایمانی طاقت ہو یا جسمانی طاقت ہو. آج کے لیے بہت کافی ہے, کافی سنا دیا میں نے, معذرت نہیں کروں گا. ہاں معذرت نہیں کروں گا آج کسی بات پہ بھی. ہاں اللہ سے کروں گا کہ اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معذرت تجھ سے ہے, بندوں سے نہیں کروں گا. جو سچ سمجھا وہ بیان کر دیا. اور انشاءاللہ ایک ہی بات ہے, ہائے طفل مکتب ہوں نہ مقرر ہوں نہ مولانا. طفل مکتب ہوں نہ مقرر ہوں نہ مولانا. تمنا دل میں گونجی ہے, سنا دو حق کا پروانہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم.